بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم افضل من الصلاۃ النافلہ، علم حاصل کرنا نفل نماز سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تم اس حال میں صبح کرو کہ تم رات بھر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور تم اس حال میں صبح کرو کہ تم علم کا ایک باب سیکھ لو، چاہے اس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعات نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام منذری نے فرمایا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور مسجد شریف میں داخل ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے 2 حلقے دیکھے۔ ایک حلقہ کے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، اور دوسرے حلقہ کے لوگ تعلیم و تعلم میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں نیکی کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس حلقہ والے قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، وہ اگر چاہے تو انہیں عطا فرما دے اور اگر چاہے تو عطا نہ فرمائے۔ اور دوسرے حلقہ والے لوگ تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں، اور میں معلم بنا کر ہی مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم و تعلم والے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا علم کا ایک باب سیکھنا ہمارے نزدیک 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب طالب علم کو موت آئے اور وہ اسی حصول علم میں مصروفیت کی حالت میں ہو تو اس کی موت شہید کی موت ہے۔ اسے امام ابن عبد البر نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوامر و نواہی کے علم کا ایک باب سیکھنا مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے گئے 70 غزوات سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسے خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوف الہی پیدا کرتا ہے، اور اس کا طلب کرنا عبادت ہے، اور اس کا مذاکرہ تسبیح ہے، اور اس کی جستجو میں لگے رہنا جہاد ہے۔ بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور جو اس کا اہل ہو اس پر خرچ کرنا قربت کا باعث ہے، یعنی اللہ کی قربت کا باعث ہے، کیونکہ حلال و حرام کا فہم حاصل کرنے کے لیے علم نشان راہ ہے۔ اسے امام ابن عبد البر اور دارمی نے روایت کیا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دین کا بہترین حصہ سنن ہے اور بہترین فقہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے۔ اسے امام دہلوی نے روایت کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں علم کا کوئی باب پہلے خود سیکھوں اور پھر دیگر مسلمانوں کو سکھاؤں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میرے پاس پوری دنیا کا مال و اسباب ہو اور میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں۔ اسے خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے علم کا ایک باب جسے آدمی اپنے نفس کی اصلاح اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے یاد کر لے 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اسے امام ابن جاد اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ہانی بیان کرتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا آپ کو ان دونوں میں سے کون سی شے زیادہ محبوب ہے، رات بھر بیٹھ کر علم کی کتابت کرنا یا نفل نماز ادا کرنا؟ انہوں نے کہا اگر تو علم کی کوئی بات لکھتا ہے تو اس کے ذریعے اپنے دین کی کوئی بات سیکھتا ہے، لہذا مجھے یہ امر زیادہ محبوب ہے۔ اسے خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا علم حاصل کرنا نفلی نماز سے افضل ہے۔ اسے امام شافعی نے روایت کیا۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ علم حاصل کرنا نفلی نماز سے افضل ہے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے جو آخرت کی بہتری اور بھلائی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فرائض کی ادائیگی کے بعد علم حاصل کرنے سے افضل کوئی عمل نہیں۔ اسے امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علم صرف اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، اسی لیے اسے دوسری چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر حصول علم بھی عام چیزوں کی طرح قرار پاتا ہے۔ اسے امام شعرانی نے الطبقات الکبریٰ میں بیان کیا ہے۔